بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام اکرم اللہ ہے، الکریم پبلک ہائی اسکول کی جانب سے بول رہا ہوں۔ کل ہم نے افسانہ نیلی جھیل کے 2 صفحات پڑھائے تھے، آج تیسرا صفحہ شروع کر رہے ہیں۔ جھیل کی شفاف اور نیلے پانی پر ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی۔ دور بادل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوا میں تیر رہے تھے۔ کناروں پر پھولدار بیلے اور پودے جھکے ہوئے تھے۔ بیلے وہ پودا جس کی شاخیں زمین پر پھیلتی ہے، اور بے شمار تتلیاں اڑ رہی تھی۔ جھیل کے کنارے دور دور تک چلے گئے تھے۔ دوسرا کنارہ بہت دور تھا اور کبھی کبھار دکھائی دیتا۔ جب بارش تھمی ہو یا دن بالکل صاف ہو، یعنی جب بارش رک گئی ہو اور دن بالکل صاف ہو، تو ہر بار کسی نئی شکل میں دکھائی دیتا۔ کبھی دور دور تک محل اور قلعے دکھائی دیتے، کبھی گھنے اور سبز باغ، اور کبھی ریت کے ٹیلے اور نخلستان۔ نخلستان کی معنی ہے وہ جگہ جہاں کھجوروں کے درخت بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہوں۔ نخلستان یا کھجور کے درختوں کا جھنڈ وغیرہ۔ ہم ہر اتوار جھیل کے کنارے گزارتے اور بڑے اہتمام سے مچھلیاں پکڑنے کا پروگرام بنتا۔ مچھلیاں بھوننے کا سامان بھی ساتھ ہوتا۔ بھوننا، تلنا۔ ہمارا مچھلیاں پکڑنے کا طریقہ بھی صحیح تھا۔ ہم نے کبھی وہاں ایک بھی مچھلی نہیں پکڑی۔ انجینئر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کا خیال تھا کہ اس جھیل میں مچھلیاں بالکل نہیں ہے۔ جھیل کے پانی میں کوئی خرابی تھی۔ معدنیات کے کچھ ایسے اجزاء شامل تھے جن میں مچھلیاں زندہ نہیں رہ سکتی تھیں، لیکن ہمیں اس پر بالکل یقین نہ تھا۔ ہمیں اس پر بالکل یقین نہ آیا۔ ایسی خوشنما جھیل میں تو مچھلیاں دور دور سے آ کر رہے گی۔ ہم اداس ہوتے یا ہمیں دمکایا جاتا تو ہم سیدھی جھیل کا رخ کرتے۔ بنسیاں پانی میں ڈال کر گھاس اور پونوں پر بیٹھ جاتے۔ بنسیاں مچھلی پکڑنے کی ڈوری یا کانٹا۔ بادشاہوں، پریوں اور بحری ڈاکوؤں کی کہانیاں پڑھتے، ذرا سی دیر میں ہم بھول جاتے کہ اس خوبصورت گوشے کے علاوہ دنیا کے اور حصے بھی ہیں، جہاں اسکول بھی ہیں، اسکول کا کام ہے، ماسٹر صاحب کی ڈانٹ ہے، گھر والوں کی گرکیاں ہیں۔ گرکیاں کی معنی ہے ڈانٹ ڈپٹ یا گرکیاں، دھمکی کو بھی کہتے ہیں۔ گرکیاں، دھمکیاں۔ اگر وہ جھیل وہاں نہ ہوتی تو نہ جانے ہمارے دن کیوں کر گزرتے، کیونکہ گھر میں ہر ایک ہم دونوں کا دشمن تھا اور ڈانٹنے پر تلا ہوا تھا۔ ان کا رویہ یہی تھا کہ اگر کچھ کیا ہے تو کیوں کیا ہے، اور اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا۔ ان دنوں سب کے دل میں یہ خیال بیٹھ گیا تھا کہ ہم دونوں نہایت نالائق ہیں۔ نالائق لاحقہ ہے۔ لاحقہ کی تعریف یہ ہے کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں ہم کوئی علامت لگائے تو نالائق سابقہ ہے۔ کیا ہے؟ سابقہ۔ یعنی اگر کسی لفظ سے پہلے ہم علامت لگائے تو اس علامت کی وجہ سے نئے مرکبات زبان میں پیدا ہو جاتے ہیں، جسے ہم سابقے کہتے ہیں۔ جیسے بد مزاج، تعبد، یہ سابقے ہے۔ اور لاحقہ کی تعریف یہ ہے کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں ہم کوئی علامت لگائے تو اس علامت کی وجہ سے لفظ کی معنی بدل جاتی ہے اور نئے مرکبات زبان میں پیدا ہو جاتے ہیں، جسے ہم لاحقے کہتے ہیں۔ جیسے دردمند، سائنسدان وغیرہ۔ درد لفظ ہے اور آخر میں مند لاحقہ لگا ہوا ہے۔ اسی طرح سائنس ایک لفظ ہے اور آخر میں دان لاحقہ لگا ہوا ہے۔ تو سائنسدان، دردمند،
یا جادوگر وغیرہ، یہ لاحقیں ہیں۔ ان دونوں سب کے دل میں یہ خیال بیٹھ گیا تھا کہ ہم دونوں نہایت نالائق ہیں اور بالکل نہیں پڑھتے۔ ابا کا تبادلہ حسب معمول یعنی معمول کے مطابق آبادی سے دور کسی ویرانے میں ہوا اور مجھے روپے کے ہاتھ بھیج دیا گیا۔ گھر سے ہر خط میں تاکید آتی کہ لڑکی کی پڑھائی کا خاص خیال رکھا جائے، چنانچہ خاص سے بھی زیادہ خیال رکھا جاتا۔ گیہوں کے ساتھ گن باقاعدہ پستا ایک مسئلہ ہے۔ گیہوں کے ساتھ گن باقاعدہ پستا یعنی خطاوار کے ساتھ بے قصور کو بھی مارا جاتا۔ ننھی میاں کی بھی خوب تواضع ہوتی۔ تواضع کے لغوی معنی ہے مہمان نوازی۔ تواضع کے لغوی معنی ہے مہمان نوازی، لیکن یہاں اس جملے میں جو تواضع لفظ آیا ہے تو ننھی کے لیے تواضع کا لفظ آیا ہے، تو اس کا مطلب یہاں یہ ہوا کہ اس کو ذرا سزا دی جاتی، یعنی ننھی میاں کی بھی خوب تواضع ہوتی، اس کو بھی خوب سزا دی جاتی۔ ننھی میاں سونے سے پہلے بڑی خشوع و خضوع سے دعا مانگتے، بڑی توجہ سے دعا مانگتے، یا رب العالمین ہمارے کنبے والوں کو نیک ہدایت دے اور انہیں بتا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، کیونکہ اب تک یہ لوگ اس سے بے بہرے ہیں۔ یہ لوگ بے بہرہ ہیں۔ آج تک یہی کافی ہے، انشاءاللہ کل اس افسانے کا بقیہ حصہ شروع کریں گے۔ شکریہ۔